اس سے آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، لیکن ہم اسی طرف چلے جائیں اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی یاد دہانی سے ہم دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ غور کیجئے عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قربت پسند ہے، مجھے بولیے آپ کو کیا پسند ہے؟ آج ہم لوگوں کو دنیا داری پسند ہے، آج ہم لوگوں کو ریال ڈالر پسند ہے، کیا پسند ہے؟ آج ہم لوگوں کو زمین جائیداد پسند ہے، اللہ کی محبت پسند ہے؟ بہت کم ملیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے اس طرح۔ مجھے آپ کی قربت پسند ہے اور جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ چنانچہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، سجدے میں گئے، لمبا قیام کیا اور روتے رہے، کیا آنسو بہاتے رہے۔ بعض روایت میں ہے کہ سجدے میں روتے روتے وہ جگہ وہ زمین کا حصہ تر ہو گیا اور رو ہی رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ بلال سے کہا، بلال آج رات کو وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر بندہ مسلم پڑھتا ہے غور نہیں کرتا اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی۔ کون سی آیتیں تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کا اہتمام ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اٹھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے، آپ کا نور، آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ یہ آیات جب آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے آپ کہیں گے یہ وہ آیتیں ہیں کہ ہمارے حبیب روزانہ رات کو تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی اٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے اصل محبت اور یہ ہے محاسبہ کے بعد اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے حساب لینے کا حکم اور بھی آیت میں دیا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ کل والی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے خبر۔ اس آیت کا بھی تقاضا ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا حساب لے، اپنا محاسبہ کر لے۔ اور اس طرح کی آیات قرآن پاک میں کئی ایک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلاف کرام اپنا حساب کس طرح کرتے تھے، 2 3 4 نمونہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے، کس طرح ہم بڑھ رہے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک نمونہ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، ایک آدمی نے اپنی زندگی کا حساب کیا۔ ان کی عمر تھی 60 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 60 سال۔ اس نے 60 سال کے دنوں کو گنا۔ کتنے دنوں کو؟ 60 سال۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 ہے، 23 ہے۔ آپ نے گنا ہے کتنے دن بنتے ہیں اس کے؟ انہوں نے 60 سال والے نے اپنی عمر کو گنا اور دن کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ انہیں پتا چلا کہ جو ہم نے زندگی کے 60 سال گزارے ہیں 21,500 دن ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 21,500 دن ہوتے ہیں۔ اتنا جب جوڑا چیخ مارنے لگے، یا اللہ ہم نے اتنے دن گزار دیے۔ اور اس کے بعد سنیے، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہائے افسوس، 21,500 اگر گناہ میرے نام اعمال میں ہوگا روزانہ کے بدلے 1 گناہ، کیا عالم ہوگا جبکہ ہم روزانہ کئی گناہ کر لیے ہوں گے، اور جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک نمونہ دیا ہم نے آپ کو تاکہ ہم اپنا حساب کریں۔ ایک اور نمونہ لیجیے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے۔ عمر فاروق
ایک مرتبہ اپنے کھجور کے باغ میں گئے. کہاں گئے؟ کھجور کے باغ میں گئے. وہاں سے واپس ہوئے تو عصر کی جماعت ہو چکی تھی. وہاں سے واپس ہوئے تو عصر کی جماعت ہو چکی تھی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں اپنے باغ سے نکلا ہوں اور لوٹ کر دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی. اس کا مطلب جماعت مس ہو گئی ہے. وقت مس نہیں ہوا، نماز مس نہیں ہوئی، جماعت مس ہوئی ہے. کیا کیا؟ اپنے اس باغ کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا. اپنے اس باغ کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا. کیوں؟ اس باغ کے سبب آج ہماری عصر کی نماز مس ہو گئی. یہ بھی ایک نمونہ ہم نے آپ کو دیا کہ دیکھا ایک کمی ہوئی تو انہوں نے اس کمی کو کس طرح ختم کر دیا. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. اس باغ کے بنا پر ہم مصروف ہو گئے، اس باغی کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات میں شامل کر دیا. یہ بھی ایک نمونہ ہم نے دیا آپ کو. اسی طرح ایک اور دیکھیے، لیث، امام لیث ایک بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی ایک مرتبہ جماعت کی نماز مس ہو گئی اور مغرب کی نماز کی جماعت نہیں پا سکے. کسی مجبوری کے بنا پر، کسی مصروفیت کے بنا پر مغرب کی جماعت نہیں ملی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ سورج ستارے نکل گئے. کیا کیا؟ انہوں نے نماز پڑھی اور 2 غلام اللہ کی راہ میں آزاد ہوئے. صدقہ کر دیا. کتنے غلام کو؟ 2 غلام کو. مغرب کی جماعت مس ہوئی، 2 غلام اللہ کی راہ میں دے دیا. اور ہم لوگ تو بالکل دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. ابھی ڈیوٹی سے آئے، کہتے ہیں جی ابھی تو غسل نہیں کر لوں گا، پھر جاؤں گا نہیں، جماعت مس ہو جائے تو مس ہو جائے. میرے بھائی، آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں. آپ کم سے کم ایسا کپڑا پہن لیجیے، وضو کر کے نماز پڑھ لیجیے، پھر آ کے غسل کرتے رہیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈیلی ہم آ رہے ہیں اور ڈیلی مغرب کی نماز جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. بیلنس کیجیے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ ناپاک نہیں ہیں، جنوبی نہیں ہیں، تو آپ وضو کر کے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ ابن قدامہ المقدسی نے ذکر کیا ہے، کہا ایک رات سو گئے، تہجد میں نہ اٹھ سکے. بتائیے، اسلاف کرام نے کوئی کونا نہیں چھوڑا ہمارے لیے کہ ہم لوگ کہیں کہ وہ لوگ کم تھے اور ہم زیادہ اپنی عبادتوں میں. ایک رات سو گئے، کسی بنا پر نہ اٹھ سکے تہجد میں. ایک رات، اس کا مطلب ہر رات کو تہجد پڑھتے تھے. ہر رات کو، ایک رات کو تہجد میں نہ اٹھ سکے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ 1 سال تک اس کی سزا میں رات کو تہجد کا اہتمام کرتے رہے اور بہت کم سوئے. بلکہ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ سوئے نہیں 1 سال تک اس سزا میں کہ ہم نے 1 رات تہجد کی نماز مس کر دی. اور یقین جانیے اسلاف کرام کا طریقہ ایسا ہی تھا. ہمیشہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اور آج ہم فجر کے لیے پریشان ہیں. کس کے لیے پریشان ہیں؟ فجر کے لیے پریشان. کتنی گراوٹ ہمارے اندر آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس سے محاسبہ کرتے تھے. اگر کوئی بھی نیکی ان سے مس ہو جاتی تھی تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ دوبارہ ایسی کمی واقع نہ ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ جماعت کی نماز مس ہو گئی. عبداللہ بن عمر کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد والی جو رات آئی، پوری رات جگے رہے کہ جی وہ رات ہماری مس ہو گئی تھی. کس سے؟ تہجد کی نماز. اور اگر کبھی کوئی ورد چھوٹ جاتا، کوئی ذکر چھوٹ جاتا، تو بعد میں جب تک اسے کر نہیں لیتے کوئی دوسرا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو ہم نے دیکھا جو نیک لوگ تھے، خیر کے اوپر حریص تھے، اگر کبھی بھی خیر ان سے مس ہو جاتا تو جب تک اسے کر نہ لیتے ان کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملا کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کی طرف بڑھتے رہتے تھے، نیکی اور خیر کی طرف بڑھتے رہتے تھے. کبھی بھی کوئی کمی واقع ہوتی ان کو مینٹین کرتے، پھر اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم کمی کرتے چلے جاتے ہیں، کمی کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات میں اگر آپ جائیں گے تو اللہ اکبر، وہ آسمان پر تھے، ہم زمین پر ہیں. وہ نیکیوں پر تھے، آج ہم برائیوں پر جا رہے ہیں. وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے تاکہ نفس کو سزا دے سکیں. آج ہم نے نفس کو ڈھیل دے دیا ہے، جو باتیں کرتے ہیں، جو برائیاں چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں.
اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں. ایک تو صحت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ خالی وقت. نعمت صحت اور خالی وقت، ان 2 چیزوں کی قدر بہت کم لوگ کیا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے. کیا کہا؟ اغتنم خمسا قبل خمس. اس حدیث کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ ہماری بات مکمل ہو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک. بڑھاپا سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیے. دوسری چیز کیا ہے؟ بیماری سے پہلے تندرستی. بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لیجیے. تیسری چیز کیا ہے؟ مصروفیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ محتاجی اور فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیے. 5ویں چیز کیا ہے؟ موت سے پہلے حیات کو غنیمت. اگر یہ 5 چیزوں کو آپ اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں تو باذن اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سال گزر رہا ہے اور گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دے. آمین. اور ہم سب کو مقبولیت میں شامل فرما دے. آمین. اور جو نیا سال ہمارے سر پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھے، نیک عمل کی توفیق دے اور سال نو کو ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور اسلام اور مسلمانوں کو سربلند فرمائے، کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.